میرے پتی کے دوست نے میرے ساتھ پارٹ 4 آیوش، سونیا اور روی کے نام یہ کہانی۔ اس وقت مجھے واٹس ایپ پر روی کی کال آنے لگی۔ میں نے کال اٹھائی تو روی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کر لی میری برائی تم نے، ہو گئی تمہاری تسلی۔ اس کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اسے اس بات کی خبر کیسے ہوئی؟ میں کمروں میں چاروں طرف نظر دوڑانے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا جیسے وہ ہماری بہت سی باتیں جانتا ہے، جو بھی میرے اور آیوش کے بیچ میں ہوتی تھیں۔ وہ کہنے لگا، ارے یار، وہاں کہاں دیکھ رہی ہو؟ جانے جگر، تم ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہتی ہو۔ تمہاری کوئی بھی بات، کچھ بھی مجھ سے چھپا نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، سمجھی؟ یہ سن کر میرے ہوش اڑنے لگے تھے۔ میں اپنے چہرے پر بدحواسی سے آنے والا پسینہ پوچھنے لگی۔ کہنے لگا، ہائے، تمہارے چہرے پر یہ پسینے کے قطرے میری جان لیتے ہیں۔ جی چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے انہیں صاف کروں، تمہارے چہرے پر آنے والی آوارہ لٹوں کو اپنی انگلی سے گھماؤں۔ جب تم آیوش کو ٹائی باندھتی ہو، اس کے قریب ہوتی ہو، میرا جی چاہتا ہے آیوش کو کمرے سے باہر نکال کر میں اس کی جگہ کھڑا ہو جاؤں۔ سونیا، دور رہا کرو اس سے، کیونکہ جتنا تم اس کے قریب ہوگی اتنی ہی میرے اندر کی آگ بھڑکے گی اور میں کچھ بھی کر گزروں گا۔ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں اسے ضائع نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میں یوں تھی جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ۔ اس نے ہمارے کمرے میں کیمرہ لگا رکھا تھا۔ اس سوچ نے مجھے پانی پانی کیا تھا۔ میاں بیوی کیا کچھ اپنے کمرے میں نہیں کرتے، اور وہ کمینہ اور ذلیل انسان سب دیکھتا تھا۔ میرے دماغ اس وقت کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ آیوش واش روم سے باہر آئے، مجھے گمسم بیٹھا دیکھ کر کہنے لگے، تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ چائے نہیں بنائی تم نے؟ میں بری طرح سے چونکی تھی، اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ چائے بناتے ہوئے بھی میرا دماغ بس اسی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ میں نے چائے آیوش کو دے دی اور خود کمرے سے باہر آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، لیکن میں نہیں گئی۔ مجھے اب اپنے کمرے سے خوف آنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے کمرے کی دیواروں پر روی کی آنکھیں گڑی ہوئی ہیں اور مجھے دیکھ رہی ہیں۔ مجھے اپنے پورے وجود میں چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ رات کا 1 بج گیا تھا۔ میں صحن کی کرسی پر ہی بیٹھی تھی، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ جب آیوش باہر آئے، کہنے لگے، تم کیوں باہر بیٹھی ہو؟ چلو کمرے میں آؤ، 1 بج گیا ہے۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئے، کہنے لگے، سوری سونیا، میں شاید غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا، لیکن پلیز تم روی کے لیے بدگمان مت ہوا کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے چہرے سے میرے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرنے لگے۔ میرے دماغ میں روی کی باتیں چل رہی تھیں۔ میں نے جھٹ سے آیوش کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ میری اس بے ساختہ حرکت پر وہ حیران ہوئے تھے۔ کہنے لگے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ میں چاروں طرف دیواروں کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ آیوش کہنے لگے، غلطی تمہاری ہے، پھر بھی میں اپولوجائز کر رہا ہوں، اور یار ایک تم ہو کہ… کہنے لگے، دیکھو میرا موڈ خراب مت کرو۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آنے لگے، مجھے لگا کہ روی دیکھ رہا ہے، اور یہ سوچ مجھے کانپنے پر مجبور کر دیتی۔ میں انہیں پھر سے دور کر دیتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے ہوش میں نہیں ہوں۔ کبھی پردوں کو دیکھتی تو کبھی دیواروں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا ہر طرف روی کی آنکھیں ہیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں نے کہا، آیوش پلیز مجھ سے دور رہیں، میرے قریب مت آئیں۔ میری بات سن کر آیوش کا موڈ خراب ہو گیا۔ انہوں نے اپنا تکیہ ٹھیک کیا اور لیٹ گئے۔ کہنے لگے، لائٹ بند کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، اور میں اب جب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم خود نہیں چاہو گی۔ یہ ہم دونوں کی پہلی ناراضگی تھی جو روی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ویسے تو میں کمرے کی لائٹ بند کر کے ہی سوتی تھی، لیکن ایک نائٹ بلب تھا جو جلتا رہتا تھا، آج میں نے وہ بھی بند کر دیا۔ کمرے میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، لیکن مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آیوش شاید سو چکے تھے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم دونوں کے علاوہ بھی کوئی کمرے میں موجود ہے۔ میں نے آیوش کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ابھی کچی نیند میں تھے، میرے قریب آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ میں نے کہا، ڈر آیوش، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے… میری بات یہیں تک پہنچی تھی، وہ مجھے اپنے حصار میں لے چکے تھے۔ کہنے لگے، میرے قریب رہو گی تو ڈر نہیں لگے گا۔ میں نے کہا، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ وہ میرے بالوں کا کلچر اتارنے لگے۔ کہنے لگے، سب سمجھ رہا ہوں، تمہارا ڈر ہی تو دور کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے وہ بے خودی میں آگے بڑھتے، میں رونے لگی، انہیں خود سے دور کرنے لگی۔ وہ بری طرح سے بوکھلانے لگے تھے۔ میں روئی جا رہی تھی۔ آیوش نے کمرے کی لائٹ جلا دی۔ کہنے لگے، سونیا، آر یو آل رائٹ؟
میں نے کہا یہاں کوئی ہے آیوش جو ہمیں دیکھ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھ سے دور رہیں۔ میری حالت دیکھ کر آیوش بری طرح سے گھبرا گئے تھے۔ کہنے لگے کم آن سونیا، یار کوئی نہیں ہے یہاں۔ اچھا کام ڈاؤن، پانی لاؤں تمہارے لیے؟ میں اس وقت تھر تھر کانپ رہی تھی، میرا پورا وجود برف کی مانند ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ میری سفید پڑتی رنگت دیکھ کر آیوش فوراً سے میرے لیے پانی لے آئے، مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، میرا سر اپنے کندھے پر لگایا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ میرا سر سہلانے لگے تھے۔ رات کو دیر تک صحن میں کیوں بیٹھی تھی؟ وہاں پہ بڑے بڑے پیڑ لگے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے تم وہیں سے ڈری ہو۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا۔ کمرے کی لائٹ بند کر کے میرے پاس لیٹ گئے، میرا سر سہلاتے رہے۔ پتہ نہیں کب مجھے نیند آئی تھی۔ شام کے وقت میں کچن میں کام کر رہی تھی جب اچانک سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے بالکل بہت قریب کھڑا ہے۔ جیسے ہی میں پلٹی تو روی تھا، میں بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ میں چھٹپٹا کر ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کہنے لگے آیوش سے دور رہا کرو، جتنا تم آیوش سے دور رہو گی تمہاری زندگی اتنی ہی آسان رہ جائے گی، اور جتنا تم اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو گی تو میں تمہارا جینا دوبھر کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیوں تم ہم دونوں پتی پتنی کے بیچ میں آنا چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ تم نے کہاں کیمرہ چھپا رکھا ہے؟ تمہیں کیا ملتا ہے یہ سب کر کے؟ کہنے لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن میں تمہیں نہیں چاہتی، مجھے اپنے پتی سے محبت ہے، اس سے محبت کرتی ہوں میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر میں نے کہا بھگوان کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دو، کیوں تم ہمارے پیچھے پڑے ہو؟ کہنے لگا تمہاری وجہ سے تو میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، اگر آئندہ آیوش تمہارے قریب آیا تو میں اسے اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ وہ تمہیں چھوئے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن صبح صبح میرے نام پر ایک پارسل آیا تھا۔ اس وقت تک آیوش آفس جا چکے تھے۔ میں حیران تھی کہ پتہ نہیں کس نے گفٹ بھیجا ہے۔ جب میں نے وہ کھول کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت میرون کلر کا کڑھائی والا سوٹ تھا، ساتھ میں پرفیوم بھی تھا اور فلاور بوکے بھی تھے، اور اس پر لکھا تھا میری جان کے لیے۔ اکثر آیوش ہی مجھے میری جان سے کہتے تھے، اور آج کل میں ان سے کچھ کترا رہی تھی، شاید اس لیے انہوں نے تحفہ بھیجا تھا۔ میرے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے شام کو وہی والا سوٹ پہنا، پرفیوم بھی لگایا، میرون کلر کی چوڑیاں بھی پہنی، میرون کلر کی لپسٹک بھی لگائی، کیونکہ اس گفٹ پیک کے ساتھ ایک کارڈ بھی تھا جس پر بہت ساری فرمائش کی گئی تھی۔ میں نے وہ سب کیا، اور رات کو جب آیوش آئے تو میں اسے دیکھ کر مسکرانے رہی تھی۔ میرے مسکرانے پر وہ بھی مسکرانے لگے۔ جب ہم ڈنر کے لیے ٹیبل پر بیٹھے تو روی وہاں پہنچ گیا۔ کہنے لگا آنٹی آج آپ نے کیا پکایا ہے؟ ہمارے گھر میں تو دال بنی ہے اور میرا دال کھانے کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ میری ساس کہنے لگی مٹر پنیر بنایا ہے، مجھے پتا ہے کہ تم مٹر پنیر شوق سے کھاتے ہو، اس لیے خوشبو سونگتے ہی یہاں پہنچو گے۔ کہنے لگا کتنا سمجھتی ہیں آپ مجھے۔ آیوش کے برابر میں بیٹھی تھی، روی بالکل میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کھانا کھاتے وقت وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا اور مسکرائے جا رہا تھا۔ میں نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ آج میں اپنا موڈ بالکل خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کو میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آیوش شاید اپنی آفس کے کام میں مصروف تھے، لیپ ٹاپ کھول کر تیزی سے انگلیاں چلا رہے تھے۔ میں نے کہا آیوش آپ نے بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میرے پوچھنے پر اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ کہنے لگا تم تو ہمیشہ ہی مجھے بہت اچھی لگتی ہو، آج بھی بہت اچھی لگ رہی ہو۔ بس یار ذرا یہ آفس کا کام نمٹا لوں، کل مجھے پریزنٹیشن دینی ہے اور ابھی تک میرا یہ کام کمپلیٹ نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے آپ کی فرمائش پر سوٹ پہنا ہے، آپ کی فرمائش پر تیار ہوئی ہوں، اور آپ یہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہیں۔ بند کرے نا آیوش۔ آیوش نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا، مجھے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے میری فرمائش پر؟ میں نے کہا ہاں، آپ ہی نے تو کہا تھا آپ کو میرون کلر پسند ہے۔ وہ ہنسنے لگے اور پھر میرے سر پر ایک ہلکی سی تھپکی لگاتے ہوئے کہنے لگے پاگل لڑکی، مجھے تو بلو کلر پسند ہے، تمہیں کس نے کہا مجھے میرون کلر پسند ہے؟ یہ سن کر میرے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں نے کہا میں نے وہ کارڈ اور فلاور بوکے آیوش کو دکھائے جس پر بے باک سی شاعری تھی، میرے حسن کی تعریف تھی اور ساتھ میں فرمائش بھی تھی۔ وہ کارڈ پڑھ کر آیوش کے ماتھے پر بل پڑے تھے، چہرے کا رنگ بھی سرخ ہوا تھا۔ غصے سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ میں نے تو نہیں بھیجی تمہیں، اور میں تمہیں کیوں بھیجوں گا؟ اگر مجھے تمہیں کوئی تحفہ دینا ہوتا سونیا تو میں تمہیں خود بھی دے سکتا تھا۔ میں نے کہا لیکن آپ نے جو اس میں میری جان لکھا ہے اور آپ ہی مجھے پیار سے میری جان کہتے ہیں۔ کہنے لگا یہ میں نے نہیں بھیجا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ تحفہ کس نے بھیجا ہے۔ ہمارے گھر کی لائٹ ایک دم بند ہو گئی، کمرے میں بالکل اندھیرا ہو چکا تھا۔ آیوش نے فوراً سے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ آیوش کہنے لگے میں دیکھتا ہوں جا کر کیا ہوا ہے، کیونکہ لائٹ شاید ہماری ہی گھر کی گئی ہے، باقی سب کے گھر میں بلب تو چل رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلے گئے اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد مجھے لگا جیسے دروازہ کھلا ہے۔ میں سمجھی آیوش ہے۔
میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا آیوش کیا ہوا لائٹ کو؟ لیکن اس وقت تک وہ جو کوئی بھی تھا میرے بہت قریب آ چکا تھا اور مجھے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ اس کی گرفت میرے کمر پر بڑی مضبوط تھی۔ کہنے لگا جانے من آیوش نہیں تمہارا روی، تحفہ میں نے بھیجا تھا تمہارے روی نے۔ میرون کلر مجھے پسند ہے، اس میں تم کیسی لگ رہی ہو یہ میں تمہیں ابھی بتاؤں گا۔ اس کے بعد جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا۔ کہانی کا چوتھا بھاگ یہیں تک تھا۔ 5واں بھاگ کل اپلوڈ کیا جائے گا۔ کہانی پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔